پڑوسی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کی بڑی بیٹھک، چین، ایران، روس اور تاجکستان کے انٹیلیجنس چیفز کی ورچوئل اجلاس میں شرکت۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے میزبانی کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں افغانستان اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، تمام ممالک کا انٹیلیجنس شیئرنگ کے تبادلے پر اتفاق۔ بنی گالا سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ اگر بنی گالا خوش نہیں ہے تو ہمارے کچھ دوست بھی خوش نہیں ہیں۔ ہمارے دوست میدان چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے اتحادی نے پنجاب میں عمران کو فری ہینڈ دیا ہے۔ بنی گالا سے چیخیں نکل رہی ہیں، بنی گالا خوش نہیں ہے تو ہمارے کچھ دوست بھی خوش نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو کا لیا میں خطاب، بولے ہمارے دوست میدان چھوڑ چکے ہیں، ہمارے اتحادی نے عمران خان کو پنجاب میں فری ہینڈ دیا، عوام ساتھ دیں، عمران خان کو گھر بھیج دیں گے۔ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ غیر سیاسی حیثیت بحال رکھے۔ اگر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، ملک کی حکومت اور اس کے بعد اپوزیشن کی پارٹیز سب کا یہ خیال ہے کہ وہ اب اپنی حیثیت کھو چکے ہیں، وہ کھو چکے ہیں، اب ان کو چلا جانا چاہیے اور نیا بندہ آ جائے گا۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، یہ تو نہیں ہے کوئی الیکشن کروانے والا نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ الیکٹرانک ووٹنگ کے معاملے پر حکومت اور الیکشن کمیشن میں ٹکراؤ، وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ لیا۔ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اپنی آزاد حیثیت کھو چکے ہیں، پاکستان میں ابھی ایسے حالات نہیں آئے کہ کوئی الیکشن کرانے والا نہ ملے۔ PMDA لا کر میڈیا کی زبان بندی کرو تاکہ وہ آپ کے الیکشن چوری کو، تاکہ وہ آپ کے آٹا چینی چوری کو پاکستان کی عوام کو نہ بتائیں۔ یہ الیکشن چوری کے منصوبے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اصل منصوبہ الیکشن کمیشن سے اختیار چھین کر وزیر اعظم ہاؤس کو دینا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس آٹا، چینی، بجلی اور دوا چوری کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی تنقید، سعد رفیق بولے ملک پر اقلیت کی غیر نمائندہ حکومت 3 سال سے مسلط ہے، بے لگام وزراء اب الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس ملک پر اقلیت کی غیر نمائندہ حکومت 3 سال سے مسلط ہے۔ اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے وہی کام دیا جائے گا۔ بے لگام حکومتی وزراء ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب کی سیاست میں ہلچل، سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ، ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اگست میں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران استعفیٰ دیا تھا، عمران خان نے اب تک منظور نہیں کیا۔ لیجنڈ عمر شریف کی طبیعت ناساز، کراچی کے آغا خان ہسپتال میں زیر علاج، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور فواد چودھری نے ہسپتال میں عیادت کی۔ وفاقی حکومت نے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا، بورڈ فیصلہ کرے گا کہ عمر شریف کا علاج ملک یا بیرون ملک کیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی بھی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ بجلی کے بل میں KMC ٹیکس کلیکشن پر وفاق اور سندھ میں ٹھن گئی۔ وفاق کے الیکٹرک کے بلوں میں KMC ٹیکس کی اجازت نہیں دے گا، اسد عمر نے واضح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے جواب دیا کہ PTV فیس بل میں وصول کی جا سکتی ہے تو KMC ٹیکس کیوں نہیں؟ 20 ستمبر کے لگ بھگ یہ بسیں آتی ہیں پہلی، تو اس سے 6 سے 8 ہفتے کے اندر ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ آپریشن شروع ہو چکا ہوگا۔ کچھ اوور ہیڈز بننے ہیں اور اس کے علاوہ پورا وہ سول انفراسٹرکچر ہے جس کے اوپر یہ سارا نظام چلنا ہے۔ جیسے میں نے کہا 29 کلومیٹر تو ایلیویٹڈ ہے، تقریباً 27 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ وفاقی حکومت کا کراچی میں نئی مردم شماری کرانے کا اعلان، اسد عمر نے کراچی میں 5 بڑے منصوبے مکمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ کہتے ہیں گرین لائن بسیں نومبر سے چلنا شروع ہو جائیں گی۔ کراچی میں وفاق 55 کلومیٹر سڑکیں بنائے گا۔ K4 منصوبہ اکتوبر 2023 تک مکمل کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کو چیلنج، 10 سوالوں کے جواب مانگ لیے۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ اخلاقی جرت ہے تو کسی بھی پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ مولانا بتائیں لانگ مارچ کس کے کہنے پر اور کس معاہدے کے تحت ختم کیا؟ سندھ حکومت کو کیوں DC اور SP لگوانے کی فرمائش کی؟ کن لوگوں سے ملاقات کے بعد افطار پارٹی میں لیٹ پہنچے؟
یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا ریلا، اشیاء خورنوش کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں، گھی کی قیمتوں میں 96 روپے فی کلو تک اضافہ، کوکنگ آئل بھی 97 روپے تک فی لیٹر مہنگا، صابن، کالی مرچ، فیس کریم، کسٹرڈ سمیت متعدد اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ حکومت نے کورونا ویکسین کے لیے عمر کی حد کم کر کے 15 سال مقرر کر دی، صرف فائزر ویکسین لگے گی، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لازمی ہوگا، ویکسین ٹیمیں سکولز، کالجز میں بھی طلبہ کو ویکسین لگائیں گی۔ کیلیفورنیا میں کورونا کا خوف کم ہوتے ہی ہیلووین ہارر نائٹس کا خوف لوٹ آیا، ہالی ووڈ کے یونیورسل اسٹوڈیوز میں ایک بار پھر بھوتوں نے ڈیرے ڈال لیے۔